الآبائی ينفع الابناء، ماں باپ کی نیکیاں اولاد کو فائدہ دیتی ہیں۔ وکان ابوہما صالحا، اور ان کا والد نیک تھا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ اور اسی وجہ سے محدثین بہت زیادہ اس بات کا خیال کرتے تھے کہ خود نیکیاں زیادہ کریں تاکہ اولاد پر اچھے اثرات مرتب ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے، لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے اور پہلو میں بیٹا سویا ہوا ہوتا اور اس کو اشارہ کر کے کہتے، بیٹا یہ جو میں لمبے لمبے سجدے کرتا ہوں اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ تیرے اندر نیکی پیدا ہو جائے، کیونکہ والدین کی نیکی اس کے اثرات اولاد پر مرتب ہوتے ہیں۔ بھائیو آج ہم اس لیے نہیں بیٹھے کہ صرف امام بخاری رحمہ اللہ کا تذکرہ سیکھیں، بلکہ اس لیے بھی اکٹھے ہوئے ہیں ان کا تذکرہ سننے کے بعد ہم اپنی زندگی میں تبدیلی کا عزم کریں۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ جو تابعین کے سردار ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے بہت زیادہ نوافل کا اہتمام کرتے، کہتے کہ اس لیے میں کرتا ہوں کہ میری اولاد کے اس کے اچھے اثرات میں مالک بن دینار رحمہ اللہ نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے دیکھا، کہا اللہ اس کی اولاد پر رحم کرے۔ تو فضیل بن عیاض رحمہ اللہ پوچھتے ہیں کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہتے میں نے اس کو نماز پڑھتے دیکھا، یہ نماز غلط پڑھ رہا ہے۔ وَهَذَا كَبِيرُهُمْ وَمِنْهُ يَتَعَلَّمُونَ، یہ بڑا ہے، اولاد نے اس سے سیکھنا ہے۔ اگر اس کی نماز صحیح نہیں ہے تو اس کی اولاد کا اللہ کی حافظ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی اس پرورش اور تربیت میں ان کے والد گرامی کے علم، نیکی، تقوی، فضل، ان کا زہد اور اسی طریقے سے حلال کی جو تمیز ہے اس کا بڑا عمل دخل ہے۔ یوسف بن اسباط رحمہ اللہ کہتے تھے کہ جب کوئی نوجوان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے انظروا الی مطعمہ، اس کا کھانا دیکھو، اس کا کھانا کیسا ہے۔ اگر آگے ابلیس کو بتلایا جاتا کہ اس کا کھانا حرام کا ہے تو کہتے دعوہ، اس کو عبادت کرنے دو، یہ تمہیں کوئی نقصان دینے والا نہیں ہے، جو حرام کھانے کا عادی ہے۔ تو شیطان کہتا ہے کہ یہ میرا دشمن نہیں ہے، یہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سعد بن عبداللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تین چیزوں میں انسان کی نجات ہے: اکل الحلال واداء الفرائض والاقتداء بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، انسان حلال کھائے، فرائض کو ادا کرے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی کو گزارے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے والد گرامی خوابوں کی تعبیر کے بڑے ماہر تھے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر و اعلامی نبلاء میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ نقل کیا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خوابوں کی تعبیر کے ماہر تھے۔ یہ مختصراً والد گرامی کا تذکرہ، والدہ بڑی زاہدہ، عابدہ، تہجد گزار، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کرنے والی۔ مولانا مبارک پوری رحمہ اللہ نے سیرت الامام بخاری میں وہ اس مشہور واقعے کو ذکر کیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی بچپن میں نگاہ چلی گئی اور ماں نے سجدوں میں رو رو کے اپنے اس بیٹے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ کے لیے دعائیں کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام بخاری رحمہ اللہ کی آنکھوں کی روشنائی واپس کر دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بینائی عطا کی کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے تاریخ الکبیر کا نسخہ مدینہ المنورہ میں چاند کی روشنی کے اندر مرتب کیا۔ ماں، والدین کی نیکی، ان کی دعائیں، ان کی التجائیں، یہ انسان کی زندگی میں برکت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے بھائیو، اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولادوں کو بھی محدثین کی سیرت و کردار ملے اور وہی رفعت و بلندی ملے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو درست کریں تاکہ ہماری اولاد پر اچھے اثرات مرتب ہوں۔ خاص طور پر وہ والدین جو ان عزیز طلبہ کے ہیں، آپ کے بیٹے بڑے خوش قسمت ہیں، آج اس حدیث کی عظیم کتاب کو ختم کر رہے ہیں، اور آپ بھی بڑے سعادت مند ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ کی اولاد اس دین کے لیے نکلی اور اس عظیم منزل تک پہنچی ہے۔ تو اپنی زندگی میں اسی طریقے سے عبادت کا، تہجد کا اہتمام کیجیے،
تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ان بچوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لے، کیونکہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ متقین سے قبول کرتے ہیں۔ اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں ہماری نسلیں اس دین کے لیے قبول ہو جائیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ تقوی والی زندگی کو اختیار کریں۔ 10 سال کی عمر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے علم حدیث کا آغاز کیا، حدیث کو پڑھنا شروع کیا۔ شروع ہی سے امام بخاری رحمہ اللہ بہت ذہین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظے کی اعلیٰ قوت انہیں عطا کی تھی۔ تو بخارا کے بہت بڑے محدث امام مدخلی رحمہ اللہ ایک دن حدیث پڑھا رہے تھے اور امام بخاری رحمہ اللہ کی عمر اس وقت 11 سال تھی۔ انہوں نے ایک حدیث کی سند پڑھی، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر اعتراض کیا۔ تو بچے تھے، استاد نے تھوڑا سا کہا کہ نہیں ایسے ہی ہے جیسے میں نے حدیث بیان کی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ شروع ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خوبیوں سے نوازا کہ استاد محترم اپنے استاد سے نقل کرتا جو آپ کا حدیث کا نسخہ ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے۔ جب انہوں نے اس نسخے کی مراجعت کی تو جیسا امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا تھا ویسا ہی درست تھا۔ اس وقت امام بخاری رحمہ اللہ کی عمر 11 سال تھی۔ اس لیے بچوں کے بچپن کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے کہ بچپن بچوں کا جو ہے وہ موبائل کی نظر کر دیا جائے، انہیں جیسے گھوم رہے ہیں گھومنے دیا جائے، یا اسکول کالج کی تعلیم کے ایسے اس کو سپورٹ کر دیا جائے کہ اس کے بارے میں کچھ فکر نہ کی جائے۔ نہیں، جو بچپن کی محنت ہوتی ہے وہ جوانی میں رنگ لاتی ہے، اس لیے بچپن ہی وہ عمر ہے جس میں محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کی اس عمر میں حفاظت کیجیے۔ 16 سال کی عمر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے وقت کے بڑے بڑے علماء عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، امام وکیع بن جراح رحمہ اللہ اور علماء احناف، ان کی ساری کتابیں 16 سال کی عمر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے زبانی یاد کر لی۔ میرے اور آپ کے بچے بھی اس عمر کو پہنچتے ہیں تو ذرا سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ 16-15 سال کی عمر میں اور آپ اپنی اولاد کو کیا دے رہے ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ اس 16 سال کی عمر میں اپنے وقت کے جید علماء کرام کی کتابیں حدیث کی زبانی یاد کر چکے تھے۔ اور امام وکیع رحمہ اللہ، ان کے بارے میں ان کے شاگرد امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما رأیت اوعى منه واحفظ، میں نے امام وکیع سے بڑا حافظ حدیث کوئی نہیں دیکھا۔ اور کہتے ہیں وکیع امام المسلمین، وکیع جو ہے یہ امام المسلمین ہے۔ اتنے بڑے بڑے علماء کرام کی حدیث کی کتابیں امام بخاری رحمہ اللہ 16 سال کی عمر میں زبانی یاد کر چکے تھے۔ 18 سال کی عمر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی سب سے پہلی کتاب قضایہ صحابہ و تابعین جو ہے وہ مرتب کی، جس میں صحابہ کرام اور تابعین کے فتاوی جو ہے انہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا۔ اور یہاں پر یہ بات میں آپ بھائیوں کے سامنے ذکر کر دوں، صحابہ اور تابعین کے فتاوی انہیں محدثین نے اسی طریقے سے اہمیت دی ہے جس طریقے سے مرفوع حدیث کو اہمیت دی ہے، کیونکہ اہل حدیث یہ 3 چیزوں کا نام ہے، قرآن کا، حدیث کا۔ ہم یہاں تک تو عموماً بات کرتے ہیں، شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہاں تک اہل حدیثیت کی تعریف مکمل نہیں ہوتی۔ اہل حدیثیت 3 چیزوں کا نام ہے، قرآن، حدیث اور فہم سلف۔ صحابہ اور تابعین کا قرآن و حدیث کے بارے میں فہم کیا ہے، یہ تیسری چیز کے بغیر جو ہے وہ اہل حدیثیت جو ہے مکمل نہیں ہوتی۔ اس لیے امام مالک رحمہ اللہ نے جب حدیث کی کتاب مرتب کی، اور امام مالک رحمہ اللہ سے پہلے جتنے بھی احادیث کے مجموعے ہیں، کوئی بھی مجموعہ احادیث کا ایسا نہیں ہے جس میں صحابہ اور تابعین کے فتاوی نہیں ہیں۔ آپ امام مالک رحمہ اللہ کی موطا دیکھ رہے ہیں، اس میں مرفوع احادیث تھوڑی ہیں، صحابہ کے فتاوی اور تابعین کے فتاوی زیادہ ہیں۔ اسی طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے جو مصنف لکھی ہے اس میں مرفوع احادیث تھوڑی ہیں، صحابہ اور تابعین کے فتاوی زیادہ ہیں۔ ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ کے استاد امام عبدالرزاق رحمہ اللہ، ان کی کتاب مصنف میں مرفوع حدیث تھوڑی ہیں، صحابہ کے فتاوی اور تابعین کے فتاوی زیادہ ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد سید بن منصور رحمہ اللہ کی سنن میں مرفوع حدیث تھوڑی ہیں، اس میں صحابہ کے فتاوی اور تابعین کے اقوال جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔
اور امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری کے اندر مرفوع احادیث تھوڑی ہیں اور ان کی نسبت صحابہ اور تابعین کے آپ نے پڑھا ہے کہ فتاوی اور اخبار جو ہیں وہ زیادہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن و حدیث کو ماننے کا سب دعویٰ کرتے ہیں. فرق یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو سلف کے فہم سے ماننا اور کوئی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فہم سے مان رہا ہے، کوئی مالک شافعی امام احمد کے فہم سے مان رہا ہے. تو محدثین کا یہ طرح امتیاز رہا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی وہ تفسیر اور معنی لیتے ہیں جو صحابہ اور تابعین کا ہے. اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے قضائے صحابہ و تابعین کے نام سے 18 سال کی عمر میں ایک مجموعہ مرتب کیا جس کے اندر فقہ سلف جو ہے اس کو انہوں نے اکٹھا کیا. امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں ایک بڑی غلط فہمی وہ عام ہے. امام عجلونی رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے شادی نہیں کی تھی، اور اسی طریقے سے امام حاکم علامہ عجلونی ملا علی قاری یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں تھی. یہ دونوں باتیں تحقیق کی دنیا میں پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی. امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر و اعلام النبلاء میں امام بخاری رحمہ اللہ کے جو وراث تھے محمد بن ابی حاتم ان سے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے مجھے پیسے دیے اور کہا کہ اس کو رکھ لو، تم نوجوان ہو، تم نے ابھی شادی نہیں کی، تمہیں اس پیسے کی ضرورت پڑے گی، اور میرے پاس بیوی اور لونڈیاں ہیں، تو اس لیے تم یہ پیسے رکھ لو، تم نے آگے شادی کرنی ہے، تمہیں ضرورت پڑے گی. اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس بیوی بھی تھی اور لونڈیاں بھی تھی. اور اسی طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں بکر بن منیر رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، یہ بھی سیر اعلام النبلاء میں، اور امام سبکی رحمہ اللہ نے طبقات الشافعیہ الکبریٰ کے اندر نقل کیا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے بیٹے احمد نے ایک سامان تجارت امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس بھیجا. امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس جب وہ سامان پہنچا تو کچھ تاجر آئے اور آ کے کہا کہ ہم آپ سے یہ سامان خریدنا چاہتے ہیں، جتنے میں آپ کی خرید ہے ہم اس پر آپ کو 5000 درہم فائدہ دیتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ کل آ جائیں، ایک رات کی مجھے مہلت دے دیں. اگلے دن ایک تجار کا دوسرا گروہ آیا اور انہوں نے آ کے کہا ہم آپ کو 10,000 درہم اس پہ منافع اور پرافٹ دیتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے رات نیت کر لی تھی کہ میں اس گروہ کو جس نے 5000 درہم فائدے کی بات کی ہے میں انہیں سامان بیچ دوں گا، اور میں اپنی نیت کو خراب نہیں کرنا چاہتا. محدثین اس بات کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے. سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے سخت عبادت جو ہم نے اپنی زندگی میں کی ہے وہ نیت کی عبادت. اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کا آغاز انما الاعمال بالنیات سے کیا ہے، اور محدثین کہتے ہیں یہ 1/3 دین ہے، اور کچھ محدثین کا یہ کہنا ہے کہ انما الاعمال بالنیات یہ آدھا دین ہے، کیونکہ جو دل کی اصلاح ہے وہ اس حدیث کی روشنی میں ہوتی ہے. مختصراً اس واقعے سے پتہ چلا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے ایک بیٹے تھے جن کا نام احمد ہے. امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے بھی ان کے بیٹے احمد کا ذکر جو ہے وہ تاریخ دمشق کے اندر کیا ہے. حدیث کے لیے سفر کرنا یہ شروع سے ہی صحابہ کرام سے لے کر محدثین کے دور تک یہ ایک طریقہ کار رہا ہے. علم حدیث کو حاصل کرنے کے لیے سفر کیے جاتے تھے. یہ سفر کیوں کیا جاتا ہے؟ انسان سفر کس لیے کرتا ہے؟ جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے انسان اس کے لیے اتنی ہی بڑی مشقت کو برداشت کرتا ہے. سید المسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک حدیث کو پڑھنے کے لیے ہم 2-3 مہینے کے سفر کو تھوڑا جانتے ہیں. یہ 2-3 مہینے کا سفر اس کی قیمت نہیں ہے، کیونکہ ایک حدیث کا علم انسان کے پاس آ جانا یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ 2-3 مہینہ اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ مدینہ المنورہ سے مصر اتنا لمبا سفر صرف ایک حدیث کو سننے کے لیے کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے ایک حدیث کی تصدیق کے لیے صحابی رسول فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں، اونٹ خریدتے ہیں،
1 مہینے کا سفر جانے کا اور 1 مہینے کا سفر آنے کا، کس لیے؟ ایک حدیث سنی تھی اس کی تصدیق کرنے کے لیے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے اونٹ خریدا اور مدینہ منورہ میں سے شام عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک حدیث سننے کے لیے گئے۔ حماد بن سلمہ رحمہ اللہ، ان کے میں نے واقعہ پڑھا اور جب واقعہ پڑھا تو میرا جسم کانپ اٹھا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ، خطیب بغدادی رحمہ اللہ الجامع اخلاق کی راوی و آداب سامع میں نقل کیا ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ حماد بن سلمہ رحمہ اللہ کے پاس آئے اور آ کے کہتے ہیں السلام علیکم بھی نہیں کہا مجھے فلاں حدیث بیان کر دیجیے۔ انہوں نے جب حدیث بیان کی تو پھر ان سے سلام لیا۔ انہوں نے پوچھا کون ہے تو بتلایا ابو سعید۔ انہوں نے کہا کہ سفیان ثوری ہو؟ انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا مجھے تم پر بڑا تعجب ہے کہ تم نے پہلے سلام نہیں کیا، مضمون یہ ہے کہ تم سلام کرتے پھر مجھ سے حدیث سنتے۔ ان کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے کہا مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں میری زندگی کی سانسیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو سننے سے پہلے ٹوٹ نہ جائیں، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ پہلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لوں۔ بھائیو یہ معمولی چیز نہیں ہے، بہت قیمتی چیز ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ اپنے گھر سے نکلے اور پوری اسلامی دنیا کا امام بخاری رحمہ اللہ نے سفر کیا اور اس کے ذریعے حدیث کو اکٹھا کیا۔ ان کے سفر کی داستان بیان کرنے سے پہلے ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ کے قول میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں ان اللہ یرفع البلاء عن هذه الامه برحلة اصحاب الحدیث۔ امام سیوطی رحمہ اللہ تدریب الراوی میں نقل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس امت سے مصیبتیں محدثین کے سفر حدیث کی وجہ سے اٹھا دیتے ہیں۔ اس امت میں محدثین جو حدیث کے لیے سفر کرتے ہیں اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی امت سے مصیبتیں اور پریشانیوں کو اٹھا دیتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ بخارا اور خراسان کا علم حاصل کرنے کے بعد 210 ہجری میں پہلا سفر کرتے ہیں۔ 6 سال مکہ مدینہ اور حجاز میں رہتے ہیں اور وہاں کے بڑے بڑے محدثین سے علم کو حاصل کرتے ہیں اور پھر بصرہ چلے جاتے ہیں۔ امام بخاری ایک روایت کے مطابق 4 مرتبہ بصرہ میں حدیث پڑھنے کے لیے گئے اور دوسری روایت کے مطابق 5 مرتبہ بصرہ میں حدیث پڑھنے کے لیے گئے اور پھر اسی طریقے سے مصر میں امام بخاری رحمہ اللہ 2 مرتبہ مصر میں گئے، شام میں گئے، فلسطین میں گئے۔ کوفہ اور بغداد کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں میں اتنی مرتبہ حدیث پڑھنے کے لیے گیا مجھے یاد نہیں ہے کہ میں کتنی مرتبہ حدیث پڑھنے کے لیے کوفہ اور بغداد کے اندر میں گیا۔ طریقہ بغداد میں ہے امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے 1000 اساتذہ سے زیادہ سے علم حدیث حاصل کیا۔ یہ نہیں بھائیو تھوڑا سا ہم تو اب 5-6 سال جو ہوتے ہیں یہ بھی طبیعت پر جو ہے وہ گرام گزرنے ہمیں شروع ہو جاتے ہیں۔ 1000 سے زیادہ اساتذہ کرمانی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں 1080 اساتذہ ہیں جن سے امام بخاری رحمہ اللہ نے علم حدیث حاصل کیا اور ان میں سے صحیح بخاری میں 289 اساتذہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت نقل کی۔ 18 سال کی عمر تھی امام بخاری رحمہ اللہ مکہ المکرمہ میں ہے اور مکہ کے اپنے وقت کے سب سے بڑے محدث امام عبداللہ بن زبیر الحمیدی رحمہ اللہ کی مجلس ہے۔ عبداللہ بن زبیر الحمیدی رحمہ اللہ کا کسی محدث کے ساتھ تکرار ہو رہا ہے حدیث کے معاملے میں اور امام بخاری 18 سال کی عمر میں ابھی بچپن ہے، جوانی کا آغاز ہے، تو مجلس میں پہنچے تو ان کے استاد عبداللہ بن زبیر الحمیدی رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والے کو بھیج دیا ہے۔ یعنی 18 سال کی عمر میں امام بخاری رحمہ اللہ کی علم حدیث میں وہ حیثیت بن گئی تھی کہ عبداللہ بن زبیر الحمیدی جنہیں مکہ کے سب سے بڑے محدث مانا جاتا ہے وہ انہیں سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے درمیان فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ مقام امام بخاری رحمہ اللہ کو یوں ہی نہیں مل گیا، اس کے لیے بڑی کٹھن محنت کی ہے۔
علم کو عزت دی ہے، اپنی دن رات کے آرام کو تج کیا ہے۔ محمد بن یوسف البخاری کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا۔ ایک رات امام بخاری رحمہ اللہ 18 مرتبہ، امام مزی رحمہ اللہ نے تہذیب الکمال میں اس واقعے کو نقل کیا ہے، 18 مرتبہ امام بخاری رحمہ اللہ اٹھے اور آگ جلائی۔ بھائی اس وقت آگ جلانے کی کیفیت یہ نہیں ہے کہ دیا سے یوں جلائی اور آگے گاز ہے، گیس ہے، اس کو آگ لگا لی۔ چکماک کا پتھر ہوتا تھا، وہ پتھر بار بار رگڑ کے جب اس میں حرارت پیدا ہوتی تھی تب اسے آگ جلتی تھی۔ تو محنت سے آگ جلاتے، دیے کو لگاتے، پھر اپنے اوراق میں کچھ لکھتے، پھر سو جاتے۔ 18 مرتبہ محمد بن یوسف بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے امام بخاری رحمہ اللہ کو دیکھا کہ 18 مرتبہ اٹھے اور اپنی حدیث کی کتاب میں لکھا۔ بلکہ تاریخ بغداد میں امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگرد محمد بن ابو حاتم الوراق جو امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگرد اور خادم بھی تھے، کہتے ہیں ایک سفر میں ہم اکٹھے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ سفر کی دیکھیں مشقت کتنی ہوتی ہے، کہتے ہیں 15 سے 20 مرتبہ امام بخاری اٹھے، آگ جلائی اور اپنے کاغذ نکالے اور اس پر کچھ نہ کچھ لکھا۔ کیوں بھائیو، یہ علم یوں آرام سے حاصل نہیں ہوتا۔ ابن ابی حاتم رحمہ اللہ الجرح والتعدیل کے مقدمے میں لکھتے ہیں لا یستطاع العلم براحت الجسد، جسم کی آسانی سے موبائل میں وقت ضائع کر کے، فضول کی بحثیں، سیاست پہ اپنا طالب علم وقت ضائع کر کے اور گناہ کی زندگی گزار کے یہ علم حاصل نہیں ہوتا۔ لا یستطاع العلم براحت الجسد، جسم کی آسانی سے یہ علم نہیں ملتا۔ یہ علم بڑا غیرت مند علم ہے جسے اس علم کی پرواہ نہیں ہے۔ ہمارے صاحب کہتے تھے جو پوری زندگی اور زندگی کے سارے وقت اور ساری مصروفیتیں علم کو دیتا ہے، اس کو علم کچھ حصہ اپنا دیتا ہے، اور جو علم کو کچھ حصہ اپنی زندگی کا دیتا ہے، علم اس کو اپنا کچھ نہیں دیتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آگے قول آئے گا، امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کل شغلہ کان فی العلم، ان کی زندگی کے ہر لمحے کی مصروفیت جو ہے وہ علم تھی۔ اس علم کی اگر ہم قدر کریں گے، اس کے لیے محنت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی وہ مقام عطا کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ شام میں آدم بن ابی ایاس رحمہ اللہ سے، بخاری کے مشہور راوی ہیں، ان سے حدیث پڑھنے کے لیے گئے، ذات راہ ختم ہو گیا۔ یہ زیادہ پیسے کی طمع اور لالچ، پیسے کے لیے محنت کرنا، ایک عالم دین کا پیسے کے لیے اپنے شب و روز کو صرف کرنا، یہ محدثین کا طریقہ کار نہیں تھا، بلکہ محدثین تو ان چیزوں سے بالکل دور تھے۔ امام ذاہبی رحمہ اللہ سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں کہ ذات راہ ختم ہو گیا، امام بخاری گھاس اور پتے کھایا کرتے تھے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ یہ علم بھی بڑا باغیرت ہے اور اس علم کو حاصل کرنے والے بھی بڑے غیرت مند ہیں، اور اگر یہ علم انسان کے پاس اور انسان لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، اس انسان نے علم حاصل نہیں کیا، اس انسان نے بھیک مانگنی سیکھی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ گھاس اور پتے کھائے لیکن کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کیا، بلکہ امام سبکی رحمہ اللہ طبقات میں نقل کرتے ہیں عمر بن حفص اشکر کے حوالے سے کہ بصرہ میں ایک دن امام بخاری رحمہ اللہ حدیث پڑھنے کے لیے گئے، اور ہمیں اس بات پہ بڑا تعجب ہوا کہ امام بخاری جیسا طالب علم جو حدیث کے لیے بر وقت بلکہ وقت سے پہلے پہنچنے والا، اس حدیث کا بہت زیادہ درد رکھنے والا، وہ آج پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ جب ہم گھر گئے پتہ چلا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس اپنا تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہیں۔ بھائیو یہ یوں ہی امام بخاری نہیں بن گئے، اس کے لیے بڑی محنت ہوئی ہے۔ تو اگر آج ہم بھی یہ عزم کر لیں، اس سیرت و کردار کو اپنا لیں جو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنایا تھا، اللہ کی قسم ہے آج بھی زمانے کی روش بدل سکتی ہے، لوگوں کا کردار جو اس میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ آج بھی لوگوں کی زندگی میرے اور آپ کے اچھے کردار کی وجہ سے بدل سکتی ہے۔ میرے ذہن میں محدث کا نام نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی نیک ہوتا ہے اس کے صرف اولاد ہمسائے نہیں، اس کے پورے محلے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہ کوئی معمولی رستہ نہیں ہے، یہ بڑا عظیم رستہ ہے۔ وقت کی قلت ہے ورنہ میں اس سلسلے میں آپ کو کچھ اور بھی باتیں ذکر کرتا ہے۔ محمد بن ابی حاتم رحمہ اللہ کو اور بھی میں نے ذکر کیا، کہتا ہے کل شغلہ کان فی العلم،
امام بخاری کی رات علم میں تھی، امام بخاری کا دن علم میں تھا، دوپہر کی جو ہے وہ گرمی کے وقت وہ علم میں تھے۔ یہ صحیح بخاری کو جس کو میں نے اور آپ نے ایک سال کے اندر بڑی تیزی سے پڑھ لیا، امام بخاری رحمہ اللہ کو 6 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، پھر بھی اس بخاری کو لکھنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ کو 16 سال لگ گئے، اور ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے وضو ہے، غسل ہے، پھر 2 رکعت ہے، پھر استخارہ ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنا ہے، اس کے پیچھے بڑی محنت ہے، یہ 16 سال کے شب و روز کی محنت ہے۔ میں اور آپ اس کو 1 سال میں پڑھ کے یہ نہ سمجھے کہ ہم نے اس کتاب کو پڑھ لیا ہے، پوری زندگی بھی اللہ کی قسم اگر اس کتاب کو پڑھنے میں صرف کی جائے اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ سیر میں لکھتے ہیں کہ اگر اس کتاب کو حق ادا کرنا ہو کسی سیاہی کے ذریعے لکھنے کا تو وہ سونے کے پانی سے اس کتاب کو لکھا جانا چاہیے، اتنی قیمتی جو ہے یہ کتاب ہے۔ بلکہ قتیبہ بن سعید بہت بڑے اپنے وقت کے محدث ہیں، کہتے ہیں اگر امام بخاری صحابہ میں ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی۔ محمد بن یوسف فربری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 90,000 لوگوں نے امام بخاری سے صحیح بخاری پڑھی۔ کتنا بڑا فیض ہے، اور آج تک دیکھیے امام بخاری رحمہ اللہ کو کتنا بڑا اجر مل رہا ہے۔ کوئی دن نہیں ہے جس دن میں بخاری نہیں پڑھی جاتی، کوئی ملک نہیں ہے جہاں پر بخاری نہیں پڑھی جاتی۔ کتنے مسلمان ہیں کہ جہاں پر جو بخاری کی روزانہ حدیث پڑھی جاتی ہے، اور ان کا کتنا مقام و مرتبہ ہوگا۔ اور یہ بھائیوں ایسے نہیں ملتا۔ وہ مشہور حدیث جو ہے آپ نے سنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس انسان سے محبت کرتے ہیں اس کی قبولیت اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں اتار دیتے ہیں۔ ایسے عمل کرنے پڑتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت انسان کو مل جائے، پھر جو ہے انسان کا جو فیض ہے وہ عام ہوتا ہے۔ تاریخ الکبیر امام بخاری رحمہ اللہ نے 18 سال کی عمر میں لکھی، اور یہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ صحابہ کرام سے لے کے اپنے وقت تک کے محدثین کے حالات لکھے۔ تقریباً 18,000 راویوں کے حالات امام بخاری رحمہ اللہ نے قلم بند کیے، اور امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد اسحاق بن راہوی جن سے امام بخاری رحمہ اللہ فقہ میں بہت متاثر ہیں، جن کے بارے میں آتا ہے انہیں 1 لاکھ حدیث یاد ہے، علم العلل کے بہت بڑے محدث ہیں۔ جب انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ کے اس تاریخ الکبیر کو دیکھا تو حکمران عبداللہ بن طاہر کے پاس لے گئے اور کہا میں تمہیں جادو نہ دکھلاؤں، یہ کتاب جادو ہے۔ کیا مطلب ہے بھائیو؟ یہ کتاب انتہائی مشکل کتاب ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے جو اپنی 2 کتابیں لکھی، العلل الصغیر اور العلل الکبیر، علم العلل دنیا کا مشکل ترین علم ہے، یہ دونوں کتابیں امام ترمذی رحمہ اللہ نے تاریخ الکبیر سے نکالی۔ علم العلل کا بہت بڑا ذخیرہ، جو علم اس کائنات کا سب سے مشکل ترین علم ہے، علل الحدیث کا علم، یہ کتاب اس بارے میں بڑی ہی عظیم کتاب ہے۔ تو یہ 18 سال کی عمر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے وہ کتاب لکھی کہ امام صاحب راوی کہتے ہیں میں تم کو جادو نہ دکھلاؤں، کیونکہ صحابہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ اکبر، میں نے اس کتاب کو پڑھا ہے، میں اس کتاب کو سمجھ نہیں پا رہا۔ صحابہ راہوی جیسا بڑا محدث کیا کہتے ہیں تاریخ الکبیر کے بارے میں نے اس کتاب کو پڑھا ہے، میں اس کو سمجھ نہیں پا رہا۔ بھائیو جیسے ہم بخاری پڑھتے ہیں اسی طریقے سے امام بخاری کی دیگر کتابیں بھی پڑھیں، تاریخ الکبیر ہے، تاریخ الاوسط ہے، خلق و افعال العباد ہے، الادب المفرد ہے، ابھی بر الوالدین چھپی ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا علم امام بخاری رحمہ اللہ کو دیا تھا، امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے کتاب الہبہ، تحفے کے بارے میں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام وکیع کی کتاب الہبہ میں 2 یا 3 مرفوع حدیثیں ہیں، اور عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی کتاب الہبہ میں 5 مرفوع حدیثیں ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے فضل سے کتاب الہبہ میں 500 مرفوع احادیث جو ہیں وہ اکٹھی۔
بہت محنت کی ہے اور تب جا کر یہ مقام ملا ہے. بات کو سمیٹیں چونکہ استاد جی کا اصل درس ہوگا. امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں بہت سارے تعریفی کلمات ہیں. میں صرف امام بخاری رحمہ اللہ کے چند اساتذہ انہوں نے جو امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں کہا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس سے بعد والوں کا اور امام بخاری کے ہم اثروں کا آپ خود اندازہ لگا لیجیے. سلیمان بن حرب بہت بڑے محدث ہیں, اتنے بڑے محدث ہیں. امام ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں سیر میں کہ ان سے حدیث پڑھنے کے لیے ایک وقت میں 40,000 طالب علم بیٹھتے تھے سلیمان بن حرب رحمہ اللہ کے مجلس میں. تو وہ امام بخاری اپنے شاگرد کے سامنے اپنی حدیثیں رکھ کے کہتے ہیں بین لنا غلط شعبہ, میرے شاگرد بخاری میری حدیثوں میں دیکھیے کس کس جگہ پر شعبہ کی غلطیاں ہیں, مجھے ذرا ان کی نشاندہی کر دیجیے. اسماعیل بن ابی اویس اسی طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس ہے, کہا میری ایک تمنا ہے. یہ امام مالک کے رشتہ دار ہے اسماعیل بن ابی اویس رحمہ اللہ, تم پوری کر دو. استاد شاگرد کو کہہ رہا ہے, کہتے ہیں کہ استاد بتائیے. کہا یہ میری احادیث ہیں, اس میں سے صحیح اور ضعیف حدیثوں پہ نشان لگا دیجیے, میں زندگی بھر تمہارا احسان مند رہوں. ابو مصطفیٰ زہری مدینہ کے بہت بڑے محدث ہیں, امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں. کہ انہیں مامون نے مدینہ کے قاضی مقرر کیا تھا. کہتے ہیں امام احمد بن حنبل, امام احمد بن حنبل کون ہے؟ علی بن مدینی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ دو لوگ ہیں جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کی ہے, ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسرے احمد بن حنبل رحمہ اللہ. تو ان کے بارے میں ابو مصطفیٰ زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری امام احمد بن حنبل سے بڑے محدث اور بڑے فقیہ ہیں. قتیبہ بن سعید رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں فقہاء کے پاس بھی بیٹھا ہوں, زہاد اور عباد کے پاس بھی بیٹھا ہوں, میں نے بخاری جیسا, یہ استاد ہیں, میں نے بخاری جیسا عالم دینی دیکھا. کہتے ہیں بخاری کو وہی مقام محدثین میں حاصل ہے جو عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے زمانے میں صحابہ میں مقام حاصل تھا. اور پھر اسی میں جو میں نے پہلے آپ کو بتایا, کہتے ہیں لو کان فی الصحابۃ لکان آیا, اگر امام بخاری رحمہ اللہ صحابہ میں بھی ہوتے تو امام بخاری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نشانی ہوتے. بل جو قتیبہ بن سعید رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں, کتب ستہ یہ 6 محدث ہیں, میں سے اکثر کے استاد ہیں. ایک دن بیٹھے ہوئے کسی نے سوال کیا تو جواب دینے لگے, امام بخاری رحمہ اللہ داخل ہوئے, اسے کہنے لگے لو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا. احمد بن حنبل, اسحاق بن راہوی اور علی بن مدینی, یہ تینوں کی تینوں شخصیات اس ایک آدمی کے اندر ہیں. جتنا ان کا علم ہے اس اکیلے کا اتنا علم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری مشکل حل کرنے کے لیے. وقت نہیں ہے ورنہ علی بن مدینی رحمہ اللہ کے بارے میں آپ بتلاتا کہ علی بن مدینی رحمہ اللہ کیا تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حدیث کے اندر کیا مقام بتلا دیا تھا. امام بخاری جیسا انسان کہتا ہے میں کبھی کسی محدث کے پاس حدیث پڑھنے کے لیے بیٹھا ہوں, میں نے اپنے آپ کو چھوٹا نہیں جانا, سوائے جب میں علی بن مدینی کے پاس بیٹھتا تھا مجھے اپنا آپ کو چھوٹا نہیں جانا. تو قتیبہ بن سعید رحمہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں, احمد بن حنبل, اسحاق بن راہوی اور علی بن مدینی, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں جو ہیں وہ امام بخاری کی شکل میں ہمارے پاس بھیج دی ہیں. امام احمد رحمہ اللہ خود کہتے ہیں, امام ذہبی رحمہ اللہ سیر میں نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں خراسان میں امام بخاری جیسا محدث جو ہے وہ پیدا نہیں. یعقوب بن ابراہیم الدورقی اور نعیم بن حماد, یہ دونوں امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں. ابن حجر رحمہ اللہ نقل کرتا ہے یہ دونوں استاد اپنے شاگرد کے بارے میں کہتے ہیں فقیہ ھذہ الامۃ, امام بخاری اس امت کے فقیہ. محمد بن بشار, یہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں اور کتب ستہ میں سے اکثر کے استاد ہیں. تو کہتے ہیں ہوا افقہ خلق اللہ فی زماننا, ہمارے زمانے کا سب سے بڑا فقیہ جو ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ ہیں. اور یہ محمد بن بشار اپنے وقت کے بہت بڑے محدث ہیں. کہتے ہیں ایک دن امام بخاری آئے تو کہتے ہیں داخل الیوم سید الفقہاء, فقہاء کے سردار, یہ جو میرا شاگرد ہے یہ فقہاء کا سردار ہے, فقہاء کا سردار جو ہیں وہ آ گئے. بلکہ اسحاق بن راہوی رحمہ اللہ
امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں خود کہتے ہیں کہ علم میں میرا شاگرد مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ عمر بن علی الفلاس، یہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ 6 کے استاد ہیں، علم کے بہت بڑے امام ہیں۔ ابھی 3-4 سال پہلے ان کی علم کی کتاب چھپی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں وہ حدیث جسے بخاری نہیں جانتے وہ حدیث نہیں ہے، وہ حدیث جسے بخاری نہیں جانتے حدیث لا یعرف محمد بن اسماعیل لیس بحدیث، وہ حدیث نہیں ہے۔ علی بن مدینی رحمہ اللہ امام بخاری رحمہ اللہ کو کہتے ہیں، تہذیب الکمال میں امام شذلی رحمہ اللہ نقل کیا، تہذیب الکمال میں ہے کہ امام بخاری کو کہتے ہیں مجھے ایسی کوئی حدیث سناؤ جو میں نے نہ سنی ہو۔ علی بن مدینی رحمہ اللہ کہتے ہیں کبھی کبھار امام بخاری مجھے وہ حدیث سنا دیتے تھے جو میرے علم میں نہیں ہوتی۔ استاد محترم تشریف لے آئے ہیں، بات کو جو ہے وہ مختصر کریں۔ اس کے اسباب کیا ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ اتنے بڑے عالم دین کیسے بن گئے؟ اس میں پہلی چیز امام بخاری رحمہ اللہ کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں رمضان میں، ابھی ہمارے پاس بھی رمضان آنے والا ہے، کہتے ہیں کہ امام بخاری رمضان المبارک میں 41 قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ روزانہ سحری کے وقت 10 پارے، تو 10 قرآن مجید سحری میں، اور 1 قرآن مجید تراویح میں، اور دن میں روزانہ 1 قرآن مجید پڑھتے، 30 قرآن مجید جو ہے وہ دن میں پڑھتے۔ تو رمضان میں 41 قرآن مجید جو ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ پڑھا کرتے۔ تو قرآن کے ساتھ جو تعلق ہے یہ انسان کو علم میں بہت ترقی دیتا ہے۔ امام بخاری کی تعمیر میں قرآن مجید کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ میں نے صحیح بخاری کو ان آیات کو شمار کیا جن کی تفسیر امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر کی ہے، تو 2222 کے قریب آیات ہیں، یعنی کہ 1/3 قرآن